السلام علیکم ناظرین، بدر منیر چودھری بی ایم سی لائیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پاکستان میں یقیناً الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن ان کے نتائج پر گفتگو کے بغیر پاکستان کے مسائل کی بات کی جائے تو بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس الیکشن کے بعد کیا پاکستان ان مسائل کے گرداب سے نکل پائے گا یا نہیں، اور اصل میں مسئلہ ہے کیا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان چونکہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیا کچھ سازشیں اندرونی اور کچھ بیرونی بھی واقعی ہوتی ہیں یا صرف الزام کی حد تک یہ باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو ایک فیملی سسٹم ہے، کیا مغرب کو، ویسٹ کو، دوسری دنیا کو یہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے یہ کہیں ان کی آنکھ میں تو نہیں کھٹکتا؟ کئی ایسے سوالات ہیں جس میں ہمارے سینئر تجزیہ کار، بڑے کامیاب بزنس مین اور چیریٹی کے حوالے سے ایک بڑا نام عزیز راکلہ صاحب ہیں، ان کو میں نے دعوت دی ہے آج بی ایم سی لائیو میں۔ راکلہ صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بدر صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے رمضان بھی آ رہا ہے۔ ہاں جی سر۔ اور میں ہمیشہ کی طرح پہلے یہی کہوں گا کہ ہم جب بھی یہاں گفتگو کرتے ہیں، جب ہم ایک آدمی بات کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے ذمہ داری، اگر آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں تو صرف اسی آدمی کے گنہگار ہوتے ہیں جس سے آپ مخاطب ہوتے ہیں۔ لیکن جب ٹیلی ویژن کے اوپر اور جیسے آپ کے چینل ہیں، ہو سکتا ہے 1000 لوگ دیکھیں، لاکھ لوگ دیکھیں، اگر میں کوئی غلط بات کروں گا تو ان سارے لوگوں کا گنہگار ہو جاتا ہوں۔ صحیح۔ تو یہاں بیٹھ کے جو بھی ہم بات کریں گے، ہماری نظر میں جو سچ ہے صرف وہ سچ کریں گے اور اسی کے پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا عزیز راکلہ صاحب، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ جب ہم نجی محافل میں بات کرتے ہیں تو ہم چگلیاں ادھر ادھر پتہ نہیں کیا کرتے رہتے، لیکن جب یہ کیمرہ ایک ایسا وہ ایک آئرن مین ہے جو آپ کی ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے، اور یہ بھی بات ہے جیسے ہمارا دین بھی ہے، ہمارا فیتھ ہے کہ جو کندھوں پہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ ہماری نیکی برائی لکھ رہے ہیں۔ جب بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ریکارڈنگ کر رہے ہیں یا کیا، لیکن ابھی جو الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اس کے آنے سے اس پہ بہت زیادہ یقین اور ایمان لانے کو دل کرتا ہے کہ یار نہیں، کوئی نہ کوئی سسٹم تو ہے کہ ریکارڈنگ اور ہمارے رجسٹر جب ہمارے سامنے ہوں گے اور اللہ نہ کرے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے جو پاکستان میں سیاستدان ہیں خاص طور پہ، اور ہمیں بھی پتہ ہے، ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں، جھوٹے وعدے کر رہے ہیں اور لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں اور اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ جس پہ ان کو خود بھی یقین نہیں ہوتا۔ تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہم کہتے ریڈیو پاکستان میں آئے تھے، بی بی سی نے کہا ہے تو سچ ہوگا، سچ۔ ہاں صحیح۔ کیونکہ جب آپ ایک سے ایک بات کرتے ہیں وہ بات الگ ہوتی ہے، مگر جب آپ جیسے آپ لکھتے ہیں، کتاب آپ نے چھاپ دی، دین یو آر اوپن فار ڈسکشن، آپ نے لکھ دیا، آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس طرح آج کل جب میڈیا پہ بات کرتے ہیں ہم تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ 20 سال پرانے بھی لوگ آپ کے ویڈیو نکال کے آپ وہ بتائیں گے آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ یو ٹرن لے لیا۔ ہاں، تو میں وہاں نہیں، میں بنیادی طور پہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو خدا کے سامنے جواب دینا ہے نا۔ اگر میں آج اچھی باتیں کر کے لوگوں کی تالیاں بجوا لوں مگر وہ صحیح بات نہ ہو، اس سے لوگوں کو نقصان ہو میری بات سن کے، تو بس یہ۔ راکلہ صاحب، چونکہ آپ سے بات گفتگو ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے ایک بھائی سے، بڑے بھائی سے ہم بات کر رہے ہیں، اور لوگ بھی آپ کو بگ بردر تو سمجھتے ہیں، آپ کو ٹائٹل کمیونٹی کا ہے۔ تھینک یو۔ اصل میں اگر اچھی بات، ایک تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو وہ سب سے قریبی اگر کوئی سن رہا ہے نا تو میں خود ہوں، بالکل، کیونکہ زبان سے سب سے قریب ہمارے کان ہیں، تو میں اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہوں تو وہ مجھے تو خود عمل کرنا ہے نا، اس پہ توفیق دیں۔ آپ کی نظروں میں گر جائیں گے، آپ کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ ہاں صحیح۔ اور جب آدمی خود اپنی نظروں میں گر جاتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ ایک میں شروع میں واقعہ شیئر کرتا ہوں، پھر میں آپ کی باتیں سنتا ہوں۔ تو رمضان میں ٹرانسمیشن میں نے لائیو ٹرانسمیشن افطار کی میں کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یار کیوں نہ آج ایک ہم عہد کریں، وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم اپنے جو ناراض دوست ہیں اس میں کوئی 5 یا 7 یا 10 ان لوگوں کو ہم کال کریں، تو اور یہ بھی
یہ بھی نہ سوچیں کہ یار اس کی زیادتی تھی یا میری زیادتی تھی. آپ ایک کال کر لیں, اگر نہیں اٹینڈ کرے گا آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی, اور اگر اٹینڈ کر لے گا اس کو السلام علیکم بول لیں, رمضان شریف ہے مبارکباد دیں اور ڈن کریں. کچھ دلوں میں جو ایک نفرتیں اور کچھ پرابلمز ہوتے ہیں. تو سر راکھلا صاحب اگلے دن مجھے میرے ہی ایک دوست کی کال آئی. اس نے کہا جی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا اور میں نے کچھ دوست جو مجھ سے ناراض تھے میں نے ان کو کالیں کی. اس دن میری یہ جو کال تھی نا جو میرے دوست نے مجھے کی, ہمارے کینیڈا ون ٹی وی کو دیکھتے ہیں وہ, تو سر ذمہ داری کا احساس نا اس دن راکھلا صاحب اتنا زیادہ بڑھ گیا. اور جیسے آپ بھی گفتگو کرتے ہیں اور رمضان میں ماشاءاللہ لاسٹ ٹائم بھی آپ کے شارٹ سٹوریز جو تھیں وہ لوگوں نے بڑی پسند کی تھیں اور اچھی بات آپ کی لگی, اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا. سر ذمہ داری جو ہے اسی پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کب اندر سے کیا چیز ہے جو بندے کو احساس دلاتی ہے کہ نہیں یار ذمہ داری سے کام کرو. ذمہ داری تو بنیاد ہے آپ کے کردار کی, ذمہ داری آپ کے روز کے عمل کی بنیاد ہے. ذمہ داری تو ایسی چیز ہے کہ جیسے ہم جب کبھی بھی ذمہ داری کا مطلب کیا جو آپ نے کہا اس کو نبھایا ہے نا, یہی ہے. اور جب بھی آپ کوئی بات کہتے ہیں تو اس سے یا تو آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے یا کسی کے فائدے کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے کہتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. جب بھی آپ کسی سے وعدہ پورا کرے تو اسے ضرور پورا کرے, کیونکہ نہیں کریں گے تو وہ آدمی کا دل ٹوٹ جائے گا اور پھر آپ کو اس کا تو ذمہ داری کے اوپر تو بڑی بات. لیکن سر جو پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں بدر صاحب, وی ہیو ٹو ڈسکس دا ہول سیناریو, جس طرح میں انالائز کرتا ہوں. یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے کہ وہی اس وقت بھی ہو رہا ہے. کوئی نئی بات پاکستان میں جو ہو رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ہمیشہ مائٹ رائٹ رہا ہے. یعنی چنگیز خان جب آیا پہلی دفعہ دنیا ایک دوسرے سے جب لڑائی کی ہے چنگیز خان کہ وہ ایشیا سے آیا اور پورے مطلب ایسٹ ایشیا سے آ کے پورا وہ یورپ تک پہنچ گیا اور اس سے جو قتل و غارت کی, یعنی پہلی دفعہ آپس میں اتنے دور سے ایک دوسرے کلیش ہوا. تو مائٹ تھا, اس نے سب کو ہرا کے ہر جگہ حکومت قائم کر دی. ابھی بھی وہی قانون ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور جس کے پاس مائٹ ہوتا ہے اس کی مرضی چلنی چاہیے. اور اس وقت مائٹ ہے امریکہ, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور امریکہ کی کچھ بنیادیں ہیں جس کے اوپر وہ کسی کنٹری کو سپورٹ کرتا ہے یا کسی کنٹری کو سپورٹ نہیں کرتا, یا میں کہوں گا کسی کنٹری کو بنا دیتا ہے یا کسی کنٹری کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. آپ کی مثال ہے ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا دیکھ لیں. تائیوان میں جو آزادی سے جو پر کیپٹا انکم ہے, چائنا نے اتنی ترقی کی ہے پھر بھی تائیوان اپنی جگہ کے اوپر ہے. اسی طرح سے جاپان جب پہلے انڈر وہ بادشاہت کے نظام میں تھا لوگ خوش نہیں تھے, لوگ بہت غریب تھے, صرف بادشاہ امیر تھا. لیکن آج جاپان دیکھیں کہ ہر طرح سے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں, وہاں کے لوگوں کے اخلاق کی بات کی جاتی ہے. تو یہ جو بنیادی جو چیز ہے کیا کہتے ہیں کہ مائٹ جو ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے, اس کی بات آپ کو سننی پڑے گی. اب پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں. جب ایوب خان کا زمانہ تھا ہم نے بڑی ترقی کی بیکاز وی ور ان لائن وتھ امریکن پالیسی. اب کیا ہو گیا ہے کہ وی آر ناٹ ان لائن وتھ امریکن پالیسی. اچھا, امریکن پالیسی کی کچھ اور بھی بنیادیں ہیں. ایک تو ہے نا یہ جہاں اتھارٹی حکومتیں ہوتی ہیں جنرلی دے ڈونٹ سپورٹ دیم. لیکن مسلمانوں میں جو اتھارٹی حکومت کو اس لیے بھی سپورٹ نہیں کرتے کہ دے ہیو اے پرابلم وتھ اوور فیملی سسٹم. میں فیملی سسٹم کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ 100 سال پہلے چلے جائیں دنیا کے جتنا کلچر تھا نا اس میں عورتیں کی کوئی عزت نہیں تھی, کوئی ان کے حقوق نہیں تھے, کچھ نہیں تھا. لیکن آخری 100 سالوں میں عورتوں کے لیے ہر معاشرے نے, ہر مذہب نے آزادیاں دے دی. آزادی مطلب یہ ان کو ایکول رائٹس دے دیے جو ان کے پاس پہلے نہیں تھے. اگر ہم 1400 سال پہلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پہلی دفعہ اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کو رائٹ دیے تھے, یعنی جائیداد میں حصہ. حضرت خدیجہ علیہ السلام اس زمانے میں کاروبار کرتی تھی. تو مطلب دے ور دا موسٹ لبرل, اسلام میں لبرلزم تھا. لیکن آخری جو 100 سال ہوئے ہیں اس میں اچانک سے پوری آپ دیکھیں اگر آج سے 50 60 70 سال پرانی امریکن پکچر دیکھیں تو عورتیں اوپر تک کپڑے پہنتی ہے پوری آستین میں, پورا میکسی, صرف منہ. آپ کورین میں دیکھیں
کہ وہاں کوریا لے لیں, چائنا لے لیں, جاپان لے لیں, سب جگہ. کوریا میں آپ سے پہلے بتا رہا تھا کہ جو جھولا نہیں ہوتا ہمارے یہاں اس طرح سے کہ ایک لڑکی یہاں بیٹھے اور ایک لڑکی یہاں بیٹھے, تو کمپاؤنڈ سے وہ لڑکیاں باہر بھی نہیں دیکھ سکتی تھی. تو وہ ایک پتھر پہ لکڑی رکھ کے ایک اچھلتی تھی, وہ باہر کا دیکھتی تھی, تو اس سے وہ جھولا وہاں سے وہ نکلا ہے. تو ساری دنیا, اور ہندو انڈیا کو بھی آپ دیکھیں کہ ان کے کلچر میں بھی وہ بہو ہوتی تھی سسر سے پردہ کرتی تھی, یعنی کہ وہ اپنا وہ نیچے رکھتی تھی, سسر کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی. لیکن آج آخری 100 سالوں میں کیا ہوا ہے کہ دنیا سمجھی ہے, اور یہ کوئی نہ کہے کہ یہ اسلام نے کیا ہوا ہے پردہ. جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں منہ نہیں ڈھانکتے ہیں, صحیح. آپ دیکھیں عمرہ کرنے جاتے ہیں صرف حجاب پہنتے ہیں, ہے نا. تو یہ تو کوئی اسلام کی, یہ سعودی کلچر ہے, یہ عربوں کا کلچر ہے جو عورت کو اتنا چھپا کے رکھتا ہے. صحیح. یہ مگر ہم دیکھیں کہ دوسرے جو کلچر, جس طرح ساری دنیا نے عورتوں کو چھپایا ہوا تھا, اگر 100 سال پہلے چلے جائیں. یہاں کینیڈا میں ووٹ کا حق جو ہے وہ بہت بعد میں ملا, بہت سوچنا 50-60 پہلے آپ لیں. لیکن پھر دنیا میں جیسے کمیونیکیشن بڑھا, ایک دوسرے کو سمجھنے لگے, لوگوں نے عورتوں کو آزادی دینا شروع, آزادی کیا, ان کو حق دینے شروع کر دیے. بلکہ کینیڈا میں تو یہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ اگر ہم مرد گرمیوں میں شرٹ اتار کے گھومتے ہیں تو عورت بھی گھوم سکتی ہے, قانونی حق ہے ان کو یہاں. لیکن وہ نکلتی نہیں ہے, وہ اخلاق کی بات ہے, لیکن قانونی حق ہے ان کے پاس. تو اس وقت جو خاص کر ابھی بھی دیکھیں آپ, جتنے بھی اسلامی ملک ہیں, اب پاکستان کی ہمارا ان سے تعلق, ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, آپ کو تھوڑی سی عورتیں نظر آتی ہے کراچی کے شہر بازاروں میں بڑے بڑے, یا لاہور یا اسلام آباد میں. اب ذرا بھی کراچی سے ملیر کے آگے جاتے ہیں عورتیں نظر نہیں آتی آپ کو, اور نظر بھی آتی ہے تو ایسے چھپ کے وہ سائڈ سے چلتی ہے. اور کے پی کے میں تو بالکل ہی نظر نہیں آتی ہے. پنجاب میں بھی اگر آپ جہاں شہر سے اندر گئے تو عورتیں, ابھی تک ہم نے اپنی عورتوں کو وہ رائٹس ہی نہیں دیے. بلکہ مجھے تو, میں سچی بات آپ سے کہوں گا کہ ہمارے فیملی سسٹم میں بھی بڑی بےایمانی ہے. اگر گھر میں دیکھیں نا کہ لڑکیوں کے لیے ہم الگ سلوک کرتے ہیں, لڑکوں کا, یہاں تک کہ ہم لوگ, ہم تو بدل گئے ہیں, اور کینیڈا میں آ کے اور ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں. لیکن ابھی پاکستان بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں لوگ, جینڈر ڈسکریمنیشن ہے. صحیح. اگر پیسہ ہوا تو لڑکے کو پیسے کے پڑھانے کے لیے باہر بھیجا, لڑکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جائے. اس طرح سے ہر طرح کی پابندیاں لڑکی کے اوپر ہوتی ہے. یعنی بیچاری پیدا ہوتے ہی گھر میں میاں بیوی 2 بچے, بیٹا بیٹی ہے, تو 2 مرد جو ہیں ان کے رائٹس بہت زیادہ ہیں, اور 2 بیٹی اور ماں کے رائٹ بہت کم ہے. اچھا, دوسرا بڑا پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ جب میاں بیوی جب شادی کرتے ہیں, ساتھ زندگی شروع کرتے ہیں, پھر میاں اسٹرگل کرتا ہے, عورت گھر سنبھالتی ہے, ہر طرح سے اس کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن جہاں میاں پیسے والا ہو جاتا ہے تو عورت پھر ہمارے معاشرے میں ڈرنے لگتی ہے کہ دوسری نہ لے آئے. یعنی کہ اگر آپ کی فیملی میں آپس میں ٹرسٹ نہیں ہوگا, یعنی بھائی بہن میں, باپ بیٹی میں, ماں باپ میں, اگر یہ ٹرسٹ, بنیادی ٹرسٹ جس کو کہتے ہیں نا فیملی کا ہے, اگر فیملی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو محلہ اسٹرانگ نہیں ہوگا, محلہ اسٹرانگ نہیں ہوگا تو آپ کے شہر اسٹرانگ نہیں ہوں گے. تو امریکہ کو یہ بھی بڑا پرابلم ہے اسلامک, یعنی کہ وہ پورے آپ فیملی سسٹم, یا جو ہمارے سسٹم ہے, یا جو اسلامک ہماری ویلیوز ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جو سپر پاور ہے امریکہ, اس کو یہ مسئلہ ہے. ہاں, یہ بھی نہیں, وہ تو کہتے ہیں جی آزادی ہے, آزادی دیں ہر ایک. ہاں, آزادی دیں مطلب رائٹس دیں. آزادی الگ چیز, رائٹ, اس کا رائٹ ہے عورت کا کہ وہ بھی باہر جائیں, وہ بھی اپنے پسند کا کھیل کھیلیں. اگر اس کو کسی چیز مہارت ہے اس کو اس کی اجازت دیجیے. یہ سر, یہ تو پازیٹیو بات نہیں, بیسک بات ہے نا. اس کو اگر لڑکی پڑھنے میں ہوشیار ہے اس کو پڑھنے دیں. ضروری نہیں کہ 16 سال کی عمر اس کی شادی کرا دیں. بیٹیاں اس لیے پیدا نہیں ہوتی کہ بچے پیدا کرنے کی مشین ہم نے پیدا کی ہے, کہ اس کی تو شادی ہونی چاہیے, بیٹا بھلے 30 سال کی عمر تک شادی ہو. تو یہ بڑا اچھا. میں اور امریکہ کو تھوڑا سا وہی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے پھر سپر پاور بھی ہے, اور پھر ہم اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, کچھ چیزیں ان کی بہتر بھی. دیکھیں امریکہ کا ہے نا بیسک جو اپنے لیے وہ لوگ کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے, ہاں, ہر ایک کے رائٹ ملنے چاہیے. آپ کو پتا ہے جو سول وار ہوا تھا امریکہ کا, جس میں گوروں نے گوروں کو مارا تھا, اور بے دردی سے مارا تھا, لاکھوں کی تعداد میں مارے ہیں جوان بچے. کس بات پہ لڑائی تھی کہ کالوں کو آزادی دی جائے. اگر آپ فرینچ ریولوشن پڑھیں اس میں دیکھیں سب سے زیادہ قتل غارت ہوئی ہے. پہلی دفعہ ڈیموکریسی کنسیپٹ فرانس سے آیا ہے,
جو فرینچ ریولوشن کے بات کرتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس ہمیشہ رائٹ ہوتے تھے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، جتنے لوگ رہنے سب کی بات سننی چاہیے. تو اس کی بنیاد اب امریکہ کیا کرتا ہے کہ ہر جگہ اگر دیکھو امریکہ خود اپنے اوپر کتنی ڈیموکریسی ہے. ٹرمپ ہے، ہاں وہ ہار گیا الیکشن، اب پھر آ رہا ہے. اب اس کو بائیڈن کو بالکل پسند نہیں ہے، لیکن اس کو پورے رائٹ دیے جا رہے ہیں. اگر پبلک اس کو ووٹ دے رہی ہے تو پریسیڈنٹ بن جائے گا وہ. یعنی وہ اب دیکھو انگلینڈ کا پرائم منسٹر دیکھ لیں، یعنی جس ملک پہ انہوں نے 200 سال حکومت کی وہیں کے بندے کو اپنا پرائم منسٹر بنا دیا. یعنی پرائم منسٹر بہت پاورفل پوزیشن ہوتی ہے، ایک طرح ملک کا بادشاہ ہوتا ہے. یعنی بادشاہ سے بھی رائٹ پرائم منسٹر کے پاس ہے. لیکن ان کا جو سسٹم بنا ہوا ہے، اس طرح اسکاٹ لینڈ میں دیکھیں کہ پاکستانی وہاں کا پرائم منسٹر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یا چین میں یا جاپان میں یا سعودی عرب میں کہ وہ فارینر جا کے کیا پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ ہمیں تو وہ نیشنلٹی بھی نہیں دیتے، آپ کا ووٹ کا حق بھی نہیں دیتے. ووٹ تو کرتے ہی نہیں وہ لوگ، لیکن آپ کو اس کا حق بھی نہیں دیتے. تو یہ بنیادی چیز ہے. اور دوسری بات بتاؤں میں آپ کو کہ امریکہ از اے سپر پاور. اگر آپ مغلوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی انہوں نے ایسے ہی 500 سال حکومت نہیں کی. بھائی اس طرح ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے جو ریاستیں ہوتی تھی ان کو وہ ایک پرچی بھجواتے تھے، بولا میں یہ چیزیں چاہتا ہوں، اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو ہم آ کے پورا آپ کا کباڑا کر کے دیں گے، لوٹ مار جو بھی آرمی آ کے تباہ ہوتا ہے. لوگوں کو بات ماننی پڑتی ہے. تو آج کل بھی امریکہ سپر پاور ہے. وہ پہلے تو یہ کہتا ہے کہ آپ ڈیموکریٹک رہیں، ہاں ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن وہ ڈیموکریسی بھی اگر امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف جاتی ہے وہ نہیں مانے گا، تو وہ نہیں مانے گا. آپ بھی نہیں مانیں گے. اگر آپ جو مائٹ ہے، وہی میں شروع کی بات آ رہا ہوں، کوئی آدمی اپنا پاور چھوڑے گا نہیں. تو امریکہ بس پاور ہے. اگر اس کو پتا ہے کہ یہ اس کے ملک میں ڈیموکریسی، مگر یہ ہمارے جیسے چائنا ہے اس وقت، اس کو پتا ہے کہ ہر طرح پاورفل ہو رہا ہے. اب وہ اس کی امپورٹ ہی بند کر رہا ہے، اس کو ہر طرح اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیوں اپنے دشمن کو تگڑا ہونے دیں. تو یہ ہر جگہ. تو سر راکھلا صاحب تابع داری اب کرنی ہے سپر پاور کی یا نہیں؟ تابع اب دیکھو یہی بات ہے پاکستان کے اوپر آتے ہیں. اب ہماری آرمی کی ہم بات کرتے ہیں. یہاں آرمی کے جو لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں. کوئی ہماری آرمی 10 لوگوں کی آرمی نہیں ہے، ہماری آرمی 7 لاکھ لوگوں کی آرمی ہے. اس میں جو بچے ہمارے جب جاتے ہیں آرمی میں، وہ ملک کے جذبے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اکنامیکل ریزن بھی ہوتا ہے ہمارے وہاں، تو نوکری نہیں، آرمی نوکری مل جائے، لیکن حب الوطنی بڑی ہوتی ہے. اینڈ وی آر سو پراؤڈ کہ ہم سے 7 گنا انڈیا طاقتور ہے، لیکن ہم اب تک دم پکڑے ہوئے اس کے سامنے. تو یہی وجہ ہے کہ جو جذبہ ہے وہ جذبہ آتا ہے آپ کو اسلام سے آتا ہے. جو ہماری بلیف ہے کہ شہید ہو گیا تو اوپر چلا گیا، شہید ہونا تو زیادہ ثواب کی بات ہے زندہ رہنے سے بھی. تو یہ جو ہماری چیزیں، تو ہماری آرمی بھی ایسی ہے، لیکن ہماری آرمی کو بھی اوپر سپر پاور بیٹھا ہوا ہے. تو اچھا اب یہ کیا کہ ہمارے پاس جتنے ہوائی جہاز ہیں F-16 ہے، یعنی کہ جتنے اکوپمنٹ ہے میجورٹی امریکن ٹیکنالوجی ہے. اگر ہم نے نہیں دیا تو اچھا، اگر ہماری آرمی نہیں مانتی امریکہ کا کہا تو کیا ہوگا؟ بلوچستان میں آپ کو دیکھو اپرائزنگ شروع ہو جائے گی. سندھ میں جی ایس این کا نعرہ لگنے لگے گا. KPK میں وہ بھی اپنا جو TTP ہے وہ لوگ شروع ہو جائیں گے. اور پھر انڈیا کو کہیں گے ذرا کشمیری کی بارڈر تو ہلاؤ. اور تو ہماری آرمی تو بالکل، اور ان کو پھر اگر ہتھیار کے اسپیئر پارٹس نہیں ملے تو کیا کریں گے؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ اللہ میاں ہمیں عقل دے، طاقت دے، ہم ان چیزوں کو بدلیں جو ہم بدل سکتے ہیں. جو چیزیں ہم نہیں بدل سکتے ہمیں عقل دے، وزڈم دے، تاکہ ہم فرق محسوس کریں. اب دیکھیں پاکستان کے عمران خان جب آئے نا، ہم سب نئی تھے، میں بھی بڑا اس کے ساتھ، ہم نے بھی بڑا ساتھ دیا، اب بھی دوں گا میں ساتھ، آج بھی میں نے الیکشن میں ساتھ دیا ہے. لیکن ہم ایک بات بھول گئے کہ ہم سمجھ رہے تھے ہم لوگ تبدیلی لے آئیں گے، ہم سب مل کے پبلک، مگر ایسا نہیں ہوتا. بادشاہ خواب تھا جو پورا نہیں ہوا. ہاں طاقتور ہوتا ہے جو آدمی اس کے پاس. ہاں عمران خان اگر ان کے ساتھ مل کے چلتے، ان کو بھی سنبھالتے، امریکہ کو بھی سجدہ کرتے اور سب کو لے کے چلتے، شاید آہستہ آہستہ وہ اپنا، مگر وہ بھی اب اصول کے آدمی تھے. اگر وہ جھکنے والے آدمی ہوتے تو پرائم منسٹر نہیں بنتے، جھکنے والے آدمی ہوتے ابھی لندن جا کے بیٹھ جاتے. تو ہی از اے کائنڈ آف اے لیجنڈ. آپ جیسے کہتے ہیں نا، ایسے ریولیوشن ہسٹری میں بہت کم، اور ہمارے لوگوں نے بھی بڑی ہمت کی اس کا ساتھ دیا. اور جو 9 مئی کے بعد جو حشر ہوا ہے لوگوں کا، جو کشمیر میں نہیں ہوا ہے،
جو ابھی فلسطین میں جو حالت ہو رہی ہے وہ ہمارے لوگوں کی حالت ہوئی ہے. یعنی کہ پولیس آتی تھی ہماری بچیوں کو اٹھا کے تنگ کیا ہے, ابھی تک بلڈوزر سے گھر اڑا دیے ہیں, کوئی ہیومن رائٹ نہیں, کچھ نہیں. تو یہ اچھا سر راغنا صاحب, ہاں نہیں, یہ پہلے الیکشن سے پہلے یہ مجھے بتائیے کہ مسئلہ نمبر 1 کیا ہے پاکستان میں؟ دیکھو, یعنی کہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کی طرف توجہ کم از کم ضرور دینی چاہیے. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا کردار صحیح کرنا پڑے گا, جو ہم نے پورے رمضان میں کیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, عربی میں پڑھتے ہیں. لوگ نماز کا ٹائم ہوتا ہے دکانیں بند کر کے بھاگتے ہیں اور آ کے پھر بےمانی شروع کر دیتے ہیں. یہ تو عمران خان کی بدولت ہے کہ آج ہمیں الحمدو کا مطلب پتا چلا. مجھے خود کہ اللہ میاں تو ہمیں ان کے راستے پہ چلا جس پہ تم نے نعمت ہے. اگر ہم اردو میں یہی الحمدو, دیکھو الحمدو نماز میں 44 دفعہ پڑھتے ہیں روز, مگر 44 دفعہ پڑھنے کے بعد ترجمے کا نہیں پتا, 40 سال تک نماز پڑھنے کے بعد بھی الحمدو کا 90% لوگوں کو مطلب نہیں پتا ہے. اب کل زمین فلک تو بھول جائیں, کل اللہ تو بھول جائیں, انا انزلنا تو بھول جائیں, اور بڑی بڑی جو خطبہ پڑھا جاتا ہے, اور یہ تراویح میں اتنی بڑی بڑی قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جاتی ہے, کسی کو کوئی سمجھ نہیں. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عربی ہے اس کو پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے میں کہتا تھا, مولانا سے میری لڑائی ہوتی تھی کہ ہم پنجابی میں نماز کیوں نہیں پڑھتے, ہم سندھی میں کیوں نہیں پڑھتے, ہم سرائکی میں کیوں نہیں پڑھتے. تو مولانا مجھے کہتے تھے, عزیز اگر ہر زبان میں اس کا ترجمہ کریں مطلب بدل جائے گا. تو میں انہوں کہتا یار 10% غلط سمجھ, 90% تو صحیح سمجھ میں آئے گا نا. مگر اب میں نے کیا سوچا آخری میں کہ ہم خود عربی سیکھیں, اور وہ عربی سیکھے جو قرآن شریف کی عربی ہے, وہ عربی سیکھے جو سعودی بولتے ہیں, وہ عربی سیکھے جو UAE والے بولتے ہیں, جو بیلٹ ہے نا آپ کا, یہ مسقط سے لے کر قطر تک, یہ وہی عربی. کیوں میں 14 سال سعودی میں رہا ہوں اور میں خود بھی عربی بول لیتا ہوں, یعنی کاروباری قرآن. تو ہاں, تو یہ وہی, تو ہمیں یا تو ہم عربی بولنا سیکھ لیں, ہم انگلش کے بجائے عربی پہ پورا زور دیں. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکشن کیا تھا کہ عربی سیکھنے سے اکنومیکل بھی ہمیں بہت فائدہ ہوگا. صحیح صحیح. اچھا سر, الیکشن کی سرگرمی ہے. اچھا, ہم اس کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کی بجائے آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد کچھ تبدیلی کا چانس ہے؟ کچھ نہیں ہونا ہے. جو ملٹری جس کو چاہے گی وہ پارٹی کو جتا دے گی, اور کسی بھی پارٹی کو اتنی اکثر سے نہیں جتائے گی کہ کوئی اپنے قانون بنا سکے. اچھا, ہاں, جیسے عمران خان کو بالکل نوک پہ رکھا تھا, 170 سیٹ اور پھر جب اپوزیشن میں ادھر ادھر ہوا اس کو نکال دیا. ابھی بھی ہے نا, یہ خالی ایک ڈرامہ ہو رہا ہے الیکشن کا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلے کا نشان لے لیا ہے. صحیح صحیح. اور کسی طرح سے عمران خان کا نام نہ آئے سامنے, جو سب سے پاپولر لیڈر ہے, جو جیتنے والا ہے. اگر امریکہ میں بھی اس وقت الیکشن کی باتیں ہو رہی ہے تو ٹرمپ پہ کوئی پابندی نہیں ڈالی, وہ تو ہر روز میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے, نہ اس کو جیل میں ڈالا ہے, اس پہ بھی کیس چل رہے ہیں. لیکن اب دیکھو نا ہمارے ہاں تو یہ تو اس کے نام لینے پہ بھی پابندی ہے ابھی تک. نہیں, یہ پورا ڈرامہ ہے, پھر بھی لوگ کوشش میں لگے ہوئے. اچھا, وہ اب یہ پہلا الیکشن ہے پاکستان کا جس میں پتا ہے کہ جی پرائم منسٹر میاں نواز شریف چوتھی بار بن جائیں گے. تو یہ لوگ, آپ کی بھی گفتگو وہاں پہ ہوتی ہوگی, آپ نے خود بھی الیکشن میں حصہ بھی ڈالا, لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف نہیں, وہ تو ہاں بنیں گے وہ. تو یہ کون سا الیکشن ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھیں اب ملٹری ہے نا, اس دفعہ ککڑ نے بھی تھوڑا بہت اچھا کام کیا ہے جو, تو مگر اس وقت ہے نا ان کو تو ایک پارٹی لانی ہے, کوئی بھی ایک پارٹی, یا تو نون لانا ہے, یا پہلے 2 میں سے لاتے تھے, کبھی ایک دفعہ پیپل پارٹی, ایک دفعہ نون, اب تیسرا بیچ میں عمران خان کی یہ طاقت ہے کہ تیسری پارٹی لے آیا. دیکھیں انڈیا میں, امریکہ میں کتنی ڈیموکریسیز ہیں, وہی 2 پارٹی چل رہی ہے, مگر یہ عمران خان تو عمران خان ہی ہے. تو وہ تو عمران خان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں اس الیکشن کے بعد؟ دیکھیں, اگر امریکہ میں ٹرمپ آ گیا یا اور امریکہ کی کوئی ایسی پالیسیز بدل گئی تو عمران خان کی کس طرح سے رعایت ہوگی, ورنہ تو یہ عمران خان بڑے عرصے جیل میں رہیں گے. اچھا, آپ نہیں دیکھ رہے. وہ بھی ضدی بندہ ہے, وہ بھی برداشت کرے گا اور یہ ظلم کرتے رہیں گے. اچھا سر, اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ تو بہت زیادہ لوگوں سے بات ہوتی ہے, وہ PTI اور عمران خان کے بہت بڑے سپورٹرز ہیں. بالکل. لیکن ابھی جیسے آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو عمران خان سے ایک توقع تھی کہ یار تبدیلی یہ لے آئیں گے, تو وہ کوئی کہیں مایوسی تو نہیں ہے لوگوں میں اوورسیز؟ بالکل مایوسی نہیں. میں تو انہوں نے جو عمران خان نے جو 3.5 سال میں ڈیلیور کیا ہے, جبکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, یعنی اسمبلی میں سپورٹ,
कितने बड़े वो डैम बनने शुरू हो गए थे। अब हम तो अभी आप मुझे मैं पूरी 20 पॉइंट लेकर आता मैं, यानी इमरान खान ने तो एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन आ रहा था। चीज आप देखें कि हर चीज में वो तो तब्दीली ला रहा था, और तब्दीली में 3.5 साल का वक्त भी बड़ा कम होता है। 1 साल तो उसको लड़ाई झगड़े में, और जिस तरह से उसको डेफिसिट मिली थी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो गई थी, उसने तो बड़ा, और उसको आप छोड़ देते अगर 5 साल 10 साल तो पूरा उसने बड़ा तो लोगों के जहन ही बदल दिए। यानी आज रिक्शा वाले को भी समझ में आ गया कि डेफिसिट क्या होती है, बजट क्या होता है, और महंगाई क्यों होती है, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। इमरान खान तो मैं तो समझता हूँ जो उसने डिलीवर किया है, जितनी उस पे उसके हाथ बंधे हुए थे, उसकी पार्टी के लोग जैसे देखे ना, जब चीनी माफिया उठाया तो सबसे ज्यादा तो वो तरीन हाँ, वो खिलाफ हो अपना गए। बंदा था। हाँ कि भाई तुमने चीनी को क्यों हाथ लगाया, हमने तुम्हें इतनी सीटें बंदे ला के दिए, तो उसके तो हाथ फिर भी उसने चीनी को भी चैलेंज किया, और तो अपने अच्छा, उसने लिहाज नहीं और रखा तरीन अब को ये जाने दिया। क्या पूरा नाम क्या उनका? जहांगीर हाँ, तरीन। जहांगीर तरीन साहब को जाने दिया उसने, लेकिन वो चलता रहा, लेकिन फिर आखिरी में तो जेल में डाल दिया बेचारे को उठा के, उसके हाथ पांव बांध दिए उसके, और जो रात में अदालत है गैर कानूनी तौर पर उसकी हुकूमत बदल दी, तो जो हुआ है वो नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर जब अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, फिर इमरान अगर खान अमेरिका में की डोनाल्ड रिहाई ट्रंप आते मुमकिन है? हैं और उनको लगता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की अच्छी बनी थी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर कल यही जैसे साइबर भिजवा दे, और जैसे साइफर तो वहीं से आएगा, साइफर के भाई कि अब इसको छोड़ दो, या हम चाहते हैं कि उसको पावर में लाओ। अच्छा, एक और साइफर आप कह रहे हैं कि वो इमरान खान को रिहाई हाँ, दिलवाएगा? हाँ, और किसी के हाथ में नहीं है इमरान नहीं, खान ये की एक नया पॉइंट दिया है कि एक साइफर और आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम चाहे कितने भी अकड़ जाएं। हाँ। देखो ना, इस वक्त भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं दुनिया में, अमेरिका के सामने पंगा नहीं लेती। जापान है, देखो 3rd नंबर इकोनॉमी, जर्मनी नंबर 3 इकोनॉमी है दुनिया की, जापान इज नंबर 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, चाइना नंबर 2 पे आ गया है, लेकिन अमेरिका से पंगा नहीं लेते, नहीं लिया, क्योंकि ये एक कानून होता है। आप कहें कि भाई क्या, हाँ चाइना को भी अभी भी 20 साल लगेंगे कि अमेरिका, अब देखो ना सामने ताइवान पड़ा हुआ है, हम तो कश्मीर तो बात दूर के, हमसे उनके सामने ही ताइवान, और छोटा सा ताइवान है, कि सारे चाइनीज अगर मैं बोलता हूँ कि थूकी दे उसके ऊपर तो ताइवान डूब जाए, लेकिन नहीं हाथ तो अमेरिका सुपर पावर है, आपको उसकी बात रखनी पड़ेगी, और उनकी पॉलिसियां बड़ी अच्छी है, मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक है। देखो ना, वो हर एक की आज़ादी चाहते हैं, वो औरतों की आज़ादी चाहते हैं, वो हर इंसान की आज़ादी चाहते हैं, हर एक को इक्वल राइट देना चाहते। देखो ना, हम कनाडा में रह रहे हैं, पता नहीं चलता है कि हम कैनेडियन, हम गोरे हैं कि हम काले हैं कि हम ब्राउन हैं, हमारे कितने हकूक हैं। और मैं तो सुबह शाम जब अस्पताल में जाता हूँ और जो हमें ट्रीटमेंट मिलता है मुफ्त के अंदर, कि मैं हमेशा कह के आता हूँ कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं कैनेडियन हूँ। तो अमेरिका की जितनी पॉलिसी है ना, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। हाँ, उन जैसे आप देखें इजिप्ट में हुआ, वो जो ब्रदरहुड पार्टी जीत गई थी, और उसको उन्होंने गैर कानूनी तौर पे हटाया, मसरी को, और वो जेल में, जिस तरह भुट्टो का इंतकाल हो गया जेल में, उसका भी इंतकाल हो गया जेल में, क्योंकि वो अपने दुश्मन को क्यों पलने देगा। अगर आप ताकतवर आदमी, आपके सामने आपका कंपटीशन आ रहा है, यहाँ कारोबार में भी ये होता है, अगर आप में दम है, आप सस्ता माल करके उसको कामयाब नहीं होने देते, तो कोई आदमी, वो तो अमेरिका तो कभी नहीं। बहुत शुक्रिया राकला साहब, लास्ट में कुछ नाजरीन से कहना चाहें ताकि फिर गुफ्तगू का हम इख्तिताम करें। हाँ, भाई बहनों सबको कहता हूँ कि प्लीज़ अपने किरदार अच्छे करें। आज से हम वादा करें कि हम सच बोलेंगे, आज से हम वादा करें हम कि कोई वादा नहीं तोड़ेंगे, वादा पूरा करने में बड़ी बरकत है, और कभी किसी गीबत नहीं करेंगे, और 8 घंटे काम करेंगे, और अच्छे इंसान बन के रहेंगे। इंसान का मतलब यही होता है कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अल्लाह मियाँ आपको ज़रा भी कुछ दिया हुआ है, कोई किसी की आप सड़क ही क्रॉस करा सकते हैं, तो आपकी ज़ात से हर एक को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, यही पूरी इंसानियत है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अजीज़ राकला साहब, हमेशा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और पाकिस्तान की भी, दुनिया की भी खबरें और जो तज्ज़िये आप करते हैं, और बड़े दिल से करते हैं। थैंक यू सर। नाज़रीन, अजीज़ राकला साहब दिल से गुफ्तगू करते हैं, इस वजह से असर इनकी बातों में होता है। अगर इस प्रोग्राम से कोई एक शख्स भी
اپنے آپ کو کسی ایک سمت میں ٹھیک کر لے تو آج کے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے دوستوں کا اپنے احباب کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے دعا کریں، پاکستان میں اللہ کرے صحیح تبدیلی آئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔